اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر نوجوان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام نامی گرامی حضرت مولانا جعفر صاحب ندوی دامت برکاتہ مدرسہ عالیہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے تقریر و خطابات سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ محترم حضرات، جو ادھر ادھر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ جلسگاہ میں تشریف لائیں اور پروگرام باضابطہ شروع ہو چکا ہے تاکہ آپ یہاں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں، یہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں۔ حضرات، آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے وجہ تخلیق کائنات سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ قُلِ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو محفل ہے یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کے اور اس کے رسول کی جہاں گفتگو ہوتی ہے یہ بڑی نورانی محفل ہوتی ہے، اور فرشتے ایسی زمین پہ ناز کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، اور شاعر نے جس کو کہا کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ یعنی فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، ابھی زمین پہ جہاں اللہ کا اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے فرشتوں کو بھی فخر ہو رہا ہے، فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ یہاں پہ خلقت کا آنا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ذر غفاری، تمہارا صبح کو جا کر کے مسجد میں کلام اللہ کا ایک آیت سیکھ لینا، تمہارا صبح کو جا کر کے ایک آیت سیکھ لینا نوافل کی 100 رکعات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لینا، نفل نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں 100 رکعات نفل ایک طرف پڑھی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرآن کی آیت سیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیت سیکھنے والے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہاں جو ہم بڑی دیر بیٹھے ہیں، جو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی باتیں ہوں گی، جو حدیث پاک کی باتیں ہوں گی، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک مختصر سی زندگی عطا فرمایا ہے، چند سالہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے وہ حکموں میں اپنے آپ کو چلا لیا، تو یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور دنیا کی بعد کی جو زندگی وہ بھی اچھی ہوگی، اور جو زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، جو آخرت کی زندگی وہی زندگی اصل ہے، جو جنت کی زندگی وہی زندگی اصل ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ انسان 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال بھی جیتا ہے، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے، لیکن
جو جنت کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، وہاں نہ انسان کو کبھی کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور ہمیشہ اسے راحت ہی رہے گی، مستی ہی مستی رہے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، ہر ایک جنت میں جوان ہوگا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان ہو جائے گا۔ تقریباً 30-33 سال کی عمر ہوگی، ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آنا، کبھی موت نہیں آنا، کبھی بیماری نہیں آنا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دنیا میں بیماریاں ہیں، شوگر ہو گیا تو میٹھا بند، بلڈ پریشر ہو گیا تو نمک بند، پیٹ زیادہ معدہ خراب ہوگا تو چکنا بند۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان جتنا کھائے کبھی پیٹ نہیں خراب ہوگا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی کوئی بیماری اسے ہونا ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ انسان جتنی بار کھائے گا ہر بار اس کا ذائقہ بڑھا ہوا ہوگا، ہر بار اس کا ٹیسٹ بڑھا ہوا ہوگا، پہلے سے زیادہ ٹیسٹ ملنے والا ہے۔ اور جنت کے جو خدام ہیں وہ ٹرین لے کے گھوم رہے ہوں گے، یطوفون علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوجوان بالکل ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے کے چکر لگا رہے ہوں گے۔ انسان جو چاہے گا ملے گا، جو دل چاہے گا سب کچھ ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو مانگو گے سب ملے گا، جو دل چاہے گا سب کچھ ملے گا۔ دنیا میں انسان بڑے سے بڑے پوسٹ پہ پہنچ جائے، چاہے وہ ودھایک ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، منسٹر ہو، سی ایم ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، اسے سکون نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ ٹینشن، کچھ نہ کچھ اسے بھی فکر رہے گی۔ اور کئی دن کی زندگی ہے، پھر اسے بھی موت آنا ہے، لیکن وہ جو زندگی ہے اس زندگی میں انسان کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی کوئی سے جھگڑا لڑائی بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے باہر ایک نہر ہوگا، اس نہر میں انسان نہائے گا، نہانے کے بعد دل کے اندر جس کے بھی حسد، عداوت، بغض سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی کسی کے سینے میں کوئی عداوت نہیں ہوگی، کسی سے کوئی کینہ بغض نہیں ہوگا۔ اور جنت کا تو عالم یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر جنتی کو جو سب سے لو کوالٹی کی جنتی ہوگا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی زمین ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی زمین، اس پہ عالیشان محلات بنے ہوں گے، چاندی سونے کی جس کی اینٹیں ہوں گی، اور بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات کے وہ مکان ہوں گے، اور 80 ہزار نوکر ملیں گے ایک ایک آدمی کو، 80 ہزار نوکر شوہر کو بھی، 80 ہزار نوکر بیوی کو بھی، 80 ہزار نوکر ماں کو بھی، 80 ہزار نوکر باپ کو بھی، 80 ہزار نوکر اولاد کو بھی، 80 ہزار نوکر بہن کو بھی، 80 ہزار نوکر بھائی کو بھی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں جب اتنے خدام عطا فرمائیں گے، پھر یہ جو لو کیٹیگری کے ان کے جن کے درجات زیادہ وہ افضل ہیں، جو زیادہ متقی ہیں، انہیں اور زیادہ ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جنتی اپنے علاقے کا بادشاہ ہو، ہر جنتی اپنے علاقے کا بادشاہ ہو۔ ایک مثال جو حدیث پاک میں دی گئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص جو پوری زندگی دنیا میں دکھوں میں گزارا، مصیبتوں میں گزارا، تکلیف میں گزارا، کبھی اس نے آرام کا منہ نہ دیکھا، ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی دکھوں میں گزارا ہو، تکلیفوں میں گزارا ہو، 50-60 سال کی زندگی میں اسے کبھی آرام نہ ملا ہو، پوری زندگی دکھوں میں گزار دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے
اس بندے کو جنت کے باہر ذرا سیر کراؤ، جنت کے اندر نہیں، جنت کے باہر ذرا چکر لگا دو۔ جب جنت کے باہر فرشتے اس کو چکر لگائیں گے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں کبھی تم کو تکلیف پہنچی تھی؟ تو جنت میں ٹہلنے کے بعد، جنت کے باہر ٹہلنے کے بعد اسے اتنا مزہ آ جائے گا، اتنا سکون ملے گا کہ دنیا کا جو اس کا غم تھا سب بھول جائے گا۔ رب اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں کبھی تم کو تکلیف ہوئی تھی، کبھی تمہیں دکھ ہوا تھا؟ وہ بندہ جو پوری زندگی دکھوں میں گزار دیا ہو، جنت کے باہر ٹہلنے کے بعد یہ کہے گا نہیں میرے مولا، ہمیں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم تو دنیا میں ہمیشہ آرام سے رہے، کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب جنت کے باہر کا یہ عالم ہے تو جنت کے اندر کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ آپ لگا لیں کہ جب جنت کے باہر کا یہ عالم ہے کہ وہ بندہ جو 60-70 سال کی دنیا کی زندگی میں کبھی سکھ میں نہ رہا ہو، کبھی کسی چین و سکون نہ رہا ہو، ہمیشہ دکھوں میں رہا ہو، ایک لمحہ جنت کے باہر چکر لگانے کے بعد یہ عالم ہے کہ پوری زندگی کی تکلیفوں کو بھول جا رہا ہے، تو جنت میں اندر جانے کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جنت کا سودا بڑا آسان ہے، جنت کا سودا بڑا آسان ہے، اس جنت کا سودا اس دنیا میں کرنا ہے۔ اس دنیا میں سودا کرنا ہم کو اس کا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی کو راضی کر لیا تو جنت ہمارے لیے کھلی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اچھا بنا لیا تو جنت کھلی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پہ امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ نہ تفریح گاہ ہے، نہ چراہ گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، یہ دنیا اصل امتحان گاہ ہے۔ اب دیکھیں جن کے بچے امتحانات دیتے ہیں بورڈ وغیرہ کے یا بڑے بڑے کمپٹیشن کے، تو ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ آج بچے کا ریزلٹ آ رہا ہے، میرا بچہ آج اللہ سے دعا کرے اچھے نمبر سے پاس ہو، فرسٹ ڈویژن آئے، ہائی اسکول انٹر بی اے ایم اے جس کا ہوتا ہے، یا کوئی جاب کی تیاری کرتا ہے، آئی ایس پی سی تیاری کرتا ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اسے اللہ بہترین نمبر سے کامیابی دے۔ فکر ہوتی ہے ہر ماں باپ کو، ہر ذمہ دار کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا نمبر بہترین آئے۔ لیکن جو یہ امتحانات دے رہے ہیں اس کا تو ریزلٹ ایک طرف، ایک ریزلٹ اور آنے والا ہے جو دنیا کا نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا ریزلٹ ہوگا۔ ایک ریزلٹ آنے والا ہے ہم سب کے لیے جو پوری زندگی کا سب سے بڑا ریزلٹ ہوگا۔ اس میں جو کامیاب ہوگا اصل وہی کامیاب ہوگا، اس میں جو فیل ہوگا وہی سب سے بڑا ناکام و خسارے میں ہوگا۔ وہ ریزلٹ کب آئے گا؟ وہ حشر کے میدان میں آئے گا۔ حشر کے میدان میں جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ انسان پاس ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور نام اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا، وہ فیل ہوگا۔ تو دنیا کے ہزاروں امتحانات میں انسان اگر فیل ہو جائے کوئی غم نہیں، ہزاروں امتحان میں فیل ہو جائے کوئی غم نہیں، لیکن ہر ماں باپ کو یہ فکر ضرور ہو کہ میری اولاد حشر کے میدان میں جو رزلٹ آنے والا ہے اس میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اس میں اگر ناکام ہو جائے انسان تو ایسی جہنم ہے، ایسی جہنم ہے جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے۔ اب ہمیں تیاری کرنا ہے اس زندگی کے لیے کہ ہم جنت بناتے ہیں یا جہنم بناتے ہیں، ہم جنت خریدتے ہیں یا جہنم خریدتے ہیں۔ ہمیں تیاری کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ دین بہت آسانی کا نام ہے، دین مشکل نہیں ہے، انسان مشکل بنا دیتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو شوگر ہو گیا ہے تو انسان میٹھا بند کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک انسان کم کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ انسان ہر وہ کام کر لیتا ہے،
اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ گئے۔ خدا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ حرام ہے، اس کو مت کرو، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مزامیر شیطان کے آلات ہے، یہ جو ڈی جے جو باجا بجتا ہے، جو ناچ گانے ہوتے ہیں، یہ سب شیطان کے آلات ہیں۔ ہم باز نہیں آ رہا ہے بجانے سے۔ ہماری اکثر شادیوں کا حال یہ ہے کہ گانے اور باجے اور ڈانس ہو رہے ہیں، شیطانوں کا اس میں جمع ہوتا ہے، شیطانوں کا اس میں جماوڑا ہوتا ہے۔ ہماری وہ شادی جس میں اللہ کی رحمت آنی چاہیے تھی، جس میں برکتیں آنی چاہیے تھی، وہ شادی خسارے کی ہوتی ہے، وہ شادی ناکامی کی ہوتی ہے۔ پھر خدا کی یہاں بھی جواب دینا ہمیں ہے کہ شیطان کے آلات کو ہم لے کر کے آ رہے ہیں، بجائے خدا کو خوش کرنے کے ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی نکاح تو برکت والی چیز ہے، نکاح تو سنت رسول اللہ ہے، لیکن ہم اس مقدس چیز کو، اس بابرکت چیز کو، جس نکاح کو یہ فرمایا گیا حدیث میں کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے، گویا کہ آدھا ایمان ہے، ہو گیا مکمل، آدھے کی فکر کی جائے۔ اس نکاح میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم غیروں کی طرح سے اپنے شادیوں میں باجے بجا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں۔ اے مسلمان تو کہاں چلا گیا؟ کیا نبی سے عشق کا دعویٰ تیرا کہاں چلا گیا؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے؟ کیا سنت پہ زندگی گزارنے کا تقاضا یہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، شیطان ہمیں پٹی پڑھا رہا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی میں کچھ نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس زندگی کی تیاری کرو۔ ایک انسان کے گناہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں اللہ کی رحمت ڈوب جاتی ہے۔ بچاؤ کا ٹیک ہوتا ہے، ایک انسان کی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے سے اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بارش بالکل بند، انسان پریشان، جانور پریشان، چرند و پرند پریشان پانی کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا کہ ہم استسقاء کی نماز پڑھیں گے، استسقاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے بارش کی دعا کریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 70,000 کے سے زائد کے بھیڑ کو لے کر کے گئے اور تپتی ہوئی دھوپ میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی دعا کی گئی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بارش عطا فرما۔ لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ خوب دعا کی گئی، گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعا کی گئی، لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ کل پھر آیا جائے گا، کل پھر نماز پڑھا جائے گا۔ اگلے دن پھر آئے، تمام کے تمام لوگ تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی گئی، اللہ کے سامنے رو کے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے، بارش عطا فرما دے۔ خوب دعا کی گئی، لیکن بارش کی کوئی نشان نہیں، بادل کے کوئی آثار نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر اعلان کیا کہ کل پھر آیا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے استسقاء کی۔ تیسرے دن بھی لوگ آئے، نماز ادا کی گئی، رو رو کے خوب دعا کی گئی کہ میرے مالک بارش دے دے، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہے، بارش دے دے۔ لیکن بارش کی کوئی آثار نہیں، تمام انسان پریشان، دعا کر کے دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے میرے مالک کیا بات ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو رب نے یہ فرمایا میرے کلیم اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے لگاتار میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا۔ جب تک وہ مجمع سے باہر نہیں جائے گا،
میں بارش کا ایک قطرہ پانی نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ آپ اعلان کرو، مجمع سے باہر جائے، میں بارش بھیجتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ مجمع بہت لمبا ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ رب نے کہا موسیٰ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے ورنہ رب تعالیٰ ناراض ہے، بارش نہیں بھیجے گا۔ اب وہ بندہ اگر باہر نکلتا ہے تو دل میں خیال ہو رہا ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو لوگ تھوکیں گے کہ دیکھو یہی کمینہ گندا گنہگار ہے جس کی وجہ سے تمام انسان پریشان حال ہے، بارش رک گئی، اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، لہذا نہ نکلے تو اچھا ہے۔ پھر کہا کہ اگر نہیں جاتے ہیں تو میری وجہ سے تمام کے تمام انسان پریشان، جانور پریشان، پرندے پریشان، ہر ایک پریشان ہے۔ اب من ہی من اس نے رونا شروع کیا، اللہ کی آیت، اللہ سے توبہ شروع کیا کہ میرے مالک، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ اتنے دن سے تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا تھا، مولا میں گناہوں سے باز نہیں آ رہا تھا، رو رو کے اس نے خدا سے دعا کیا کہ اللہ اب مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد زوردار بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجمع تو بھی باہر بھی نہیں گیا، تو نے بارش بھی بھیج دیا۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ بارش جس کی وجہ سے رکی تھی، بارش اسی کی وجہ سے ہو بھی گئی۔ تو کہا وہ کیسے اللہ تعالیٰ؟ تو رب نے فرمایا کہ میرے اس بندے نے بڑی عاجزی کے ساتھ، گریہ داری کے ساتھ رو رو کے توبہ کیا ہے، رو رو کے مجھ سے معافی مانگا ہے، میری رحمت اس پہ غالب آ گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا، بارش بھیج دیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا مولا مجھے دکھا تو دے اس بندے کو، وہ بندہ تیرا ہے تو وہ تیرا کون سا بندہ ہے، مجھے دکھا تو دے۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ جب 40 سال تک وہ نافرمانی کرتا رہا، میں نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے، آج جب توبہ کر کے وہ نیک بن گیا، میرا بن گیا، تب میں کیسے بتاؤں کہ بندہ کون ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ وہ بندہ کون ہے؟ جب وہ بندہ گناہگار تھا میں نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے، آج جب توبہ کر کے وہ نیک بن گیا تو میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آج جو ہماری پریشانیاں ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، خاص کر کے جو الگ الگ طبقات میں جو پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ ہے گناہوں کا بڑھنا۔ بسا اوقات ایک دو آدمی کے گناہ کی وجہ سے پورے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گاؤں میں ایک دو آدمی کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت پورے گاؤں سے رک جاتی ہے۔ اس پہ ہر شخص توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، رب تعالیٰ بندے کو معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے، ہر وقت تیار ہے۔ بندہ خدا کی طرف ہاتھ بڑھا کے تو دیکھے، بندہ خدا کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھے، رب تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ ذرا ہم خدا کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اللہ بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک مثال دی گئی، اس بندے کی مثال جو خدا سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہ مثال، یاد کریں پچھلے دور کو جب یہ گاڑیاں نہیں تھی، لوگ اپنے اونٹ پہ گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک بندہ اپنے جانور کو لے کر کے نکلا سفر میں اور ایک جنگل میں جا کر کے
ایک درخت کے کنارے درخت کے نیچے رک گیا, آرام کرنے لگا, اور اس کے سواری پہ جانور پہ اس کے کھانے پینے کا سامان لدا تھا, وہی وہ سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جانور غائب, اور جو سامان تھا کھانے پینے کا سب سامان غائب, کچھ بھی نہیں ہے. اب بندہ کتنا پریشان ہوگا, گھر سے بہت دور ہے, گھر سے بے انتہا دور ہے, جنگل میں ہے, اب زندگی کے آثار کوئی نہیں دکھ رہے ہیں. انسان پریشان ہے, وہ ادھر ادھر چکر لگایا, تلاشا, نہیں ملا. پھر آ کر کے نا امید ہو کر کے لیٹ گیا, اسے نیند لگ گئی. پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا جانور بھی کھڑا ہوا ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے. اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جس کا جانور مل گیا, جس کا کھانے پینے کا سامان مل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس بندے کا سامان غائب ہوا, جس کا جانور غائب ہوا. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے خوب اللہ کے آگے توبہ کرے, اللہ کے آگے روئے, گریہ زاری کرے, اللہ سے معافی مانگے. یہ زندگی چند دن کی ہے, یہ زندگی گزر جائے گی, نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے کوئی جانتا نہیں, کب موت آ جائے کوئی جانتا نہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ہمارے بنارس شہر کی بات ہے. بنارس شہر میں پولیس لائن کے پاس ایک بس جو بھری ہوئی تھی سواریوں سے آ رہی تھی. بس جب پہنچی ہے پولیس لائن کے قریب میں, پولیس لائن پہنچتے ہوئے بس تھوڑا سا لہرائی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ بس کیوں لہرا رہی ہے؟ آواز دیا گیا تو ڈرائیور پہ آواز نہیں دے رہا, آٹومیٹک بس سلو ہو گئی. سائڈ میں پیڑ تھا, جا کے گاڑی ہلکی سے ٹکرائی اس پیڑ سے, گاڑی رک گئی. لوگوں نے دیکھا, ڈرائیور کو آواز دیا, ڈرائیور کچھ نہیں بول رہا ہے. جب قریب جا کے ہلا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ڈرائیور تو مر گیا. چلتی ہوئی بس, 50 آدمی بس میں بیٹھے ہوئے, اور مرا کون؟ صرف ڈرائیور. چلاتے ہوئے بس کو ڈرائیور مر گیا. چلتی ہوئی بس کو چلاتے ہوئے جس میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, کسی کی موت نہیں دکھی تھی, صرف ڈرائیور کی موت دکھی ہوئی تھی. کیا ڈرائیور کو یہ امید تھی کہ بس موت آنے والی ہے, چند لمحے میں موت آ جائے گی؟ نہیں کوئی جانتا. اسی طرح ہماری بھی موت اچانک کب آ جائے کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی موت کی تیاری کریں کہ اچانک جب ملک الموت آ جائے, جب موت کا فرشتہ آ جائے اور یہ کہے کہ چلو اللہ کے پاس, تو ہم اس سے یہ نہ کہیں تھوڑا موقع اور دے دے, تھوڑی مہلت دے دے, کچھ نمازیں پڑھ لے, کچھ صدقات و خیرات کر لے, کچھ اچھے کام کر لے, پھر موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بار بار آگاہ فرمایا, قرآن میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو ایسا کرے گا, اپنے اولاد میں وہ الجھ کر آ گیا, اپنے مال میں الجھ کر آ گیا, اللہ سے غافل ہو گیا, تو یہ بہت بڑے خسارے میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ. اپنے مال کو خرچ کرو, اس میں سے جو مال اللہ تمہیں عطا کیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں دو, قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. پھر انسان کہے, اے اللہ تھوڑی مہلت دے دیجئے, اے اللہ تھوڑی دن مہلت اور دے دیجئے. لیکن اللہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی ہے جب کسی کا وقت آ جاتا ہے. اس لیے ہم تیاری کریں اس زندگی کی تیاری یہیں پہ کرنا ہو. ہر ٹائم اللہ سے توبہ کریں. کب ملک الموت آ جائے
تیار رہے. کسی سے ہم نے قرض لے رکھا ہے اس کو لکھ کے رکھے, کسی کا کوئی سامان لے رکھا ہے اس کو لکھ کے رکھے, کسی کا کوئی باقی ہے اس کو لکھ کر کے رکھے. وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا جائے, وراثت میں بیٹیوں کو حصہ دیا جائے. جس طرح باپ کی وراثت میں, باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا حصہ ہوتا ہے, اسی طرح بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن سے کہا گیا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اگر بیٹے کو 2 بیگھا تو بیٹی کو 1 بیگھا, اگر بیٹے کو گھر کا 2 کمرہ تو بیٹی کو 1 کمرہ. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے, کل حشر کے میدان میں وہی اولاد, وہی بیٹی باپ کا دامن پکڑ لے گی, اپنے بھائی کا دامن پکڑ لے گی کہ باری تعالیٰ, رب تعالیٰ اس نے مجھے حصہ نہیں دیا تھا. اور یہ انسان بھول جائے کہ بہن معاف کر دے گی, اس ٹائم تو کوئی نہیں معاف کرے گا, اس ٹائم تو کوئی نہیں معاف کرے گا. ارے عالم تو یہ ہوگا جس کو قرآن نے یہ کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن انسان بھاگے گا تمام لوگوں سے, اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیوی سے, اپنی اولاد سے, سب سے بھاگے گا. کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. ایسا لمحہ ہوگا, ایسا موقع ہوگا, کوئی تیار نہیں ہوگا نیکی دینے کو. اس سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیں. باپ یہ کہہ کے جائے, وصیت کر کے جائے کہ بیٹی کو حصہ دے دینا. بھائیوں پہ بھی لازم ہے حصہ دے, یہ فرض ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. نہیں دیا جائے گا اللہ کی پکڑ ہو جائے گی. عجیب سی بات ہے, خاص کر کے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں اس کا رواج بہت کم ہے, اس مسئلے پہ عمل بہت کم ہوتا ہے. عرب میں تو پوری طرح ہوتا ہے, لیکن ہندوستان وغیرہ میں دیکھتا ہوں اس پہ عمل بہت کم ہوتا ہے. لیکن انسان اس سے غافل ہے. خدا کے یہاں پوچھ ہوگی پھر اللہ کے یہاں جواب نہیں بن پائے گا. اس لیے ہم تیاری کریں, ہر طرح سے اپنے اعمال کو اچھے بنائیں, اپنی اولاد کو دین سکھایا جائے. آج حالات یہ ہے انسان کے ایمان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں. لوگ ایک سے ایک جگہ جا رہے ہیں جہاں ان کے ایمان کو آزمائش پہ ڈالا جا رہا ہے. آج اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو مضبوط کیا جائے, انہیں دینی تعلیم اچھی طرح دی جائے, ایمان سے مکمل طور سے مضبوط ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں مخالف ماحول میں جائے اور وہ بدل جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. حالات دن بدن ایسے ہوتے جائیں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, اور وقت دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے. جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان صبح میں مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. تو جب ایمان کے مضبوط رہیں گے تو شیطان ہمیں نہیں بچا پائے گا. جو ایسے گمراہ لوگ ہیں وہ ہمیں نہیں بچا پائیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے, مدارس سے پڑھایا جائے, مکاتب میں پڑھایا جائے, ان کو تعلیم دی جائے. اور جن کے گھر کے بچے ہیں, 2-4 بچے ہیں, تو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے, عالم بنائے, قاری بنائے, مفتی بنائے. اگر بچہ آپ کا حافظ, عالم, قاری, مفتی بن گیا تو دنیا تو ملی, جنت بن گئی, آخرت بن گئی. ایسا حافظ قرآن جو دین پہ عمل کرنے والا ہے. 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا, اپنے 10 لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں ولی کر کے جائے گا. یہ مرتبہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, عالم بنائے, مفتی بنائے. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے اچھا جو صیغہ خیر کا ہے, یہ صیغہ اس میں تفضیل کا ہے. جس طرح انگلش میں آتا ہے گڈ, بیٹر, بیسٹ, تو جو بیسٹ کی جگہ ہے وہی جگہ خیر کی ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے. تو جو بندہ قرآن سیکھتا ہے, جو حافظ بنتا ہے, جو عالم بنتا ہے, جو مفتی بنتا ہے, اس کا مقام بہت بلند ہے.
دنیا والے اس کے مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے، دنیا والے اس کی قیمت نہیں دے پائیں گے۔ یہ جو چند تکے جو 25 کی تعداد دے کے سمجھتے ہیں حافظ قرآن کی ترائی میں کہ میں نے بہت کچھ دے دیا، کچھ نہیں ہے، قرآن کی قیمت کوئی نہیں دے پائے گا، اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، جب انعامات دیا جائے گا، اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جن لوگوں نے حافظ قرآن کو، جن لوگوں نے عالم کو، جن لوگوں نے قاری مفتی کو حقارت سے دیکھا ہے، نیچی نگاہ سے دیکھا، جنہیں ذلیل سمجھا کہ یہ مولانا، یہ ملا، یہ حافظ کیا کریں گے، چند ٹکا کمائیں گے، ان کی کیا اوقات ہے، اس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ آج جب رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، آ جاؤ ان نور کے ممبروں میں بیٹھ جاؤ، مجھے ان لوگوں کا حساب کتاب کرنے، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ ان حفاظ کی قیمت کیا ہے، ان علماء کی قیمت کیا ہے۔ جب رب یہ فرمائے گا کہ میرے بندو آ جاؤ بیٹھ جا نور کے ممبروں پہ، مجھے ان لوگوں کا حساب کتاب کرنے، ایسا لمحہ ہوگا، ایسا موقع ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ خصوصی لوگوں کو بلا کر کے انعامات عطا کرے گا۔ وہ زندگی اصل کامیابی کی زندگی ہے، ہمیں تیاری کرنی اس کی ہے۔ مدارس میں پڑھایا جائے، بچوں کو مکاتب میں پڑھایا جائے، علاقے میں ماشاءاللہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ بات یاد کر نوٹ کر لیں، مدارس جہاں چلتے ہیں اس جگہ پہ، اس علاقے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب تک مدرسہ چلتا رہے گا اس علاقے میں اللہ کی رحمت رہے گی، بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ گاؤں، یہ علاقے بچے رہیں گے، اور جس دن مدارس بند ہو گئے علاقے میں اللہ کی طرف سے حالات ایسے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، پڑھائیں، پھر مدارس کا خیال بھی کریں۔ مدارس کی جو ضرورت ہے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر طرح سے ہم لگے، تن من دھن سب سے لگے، خدمت کریں، علماء سے ملیں، علماء کی خدمت میں رہیں، ان سے دین سیکھیں، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان، سب علم کے محتاج ہیں، سب کو چاہیے علماء کی محفل میں بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں۔ اگر ان کے ساتھ رہیں گے دنیا بھی اچھی بنے گی، دنیا کی جو بعد کی زندگی ہے وہ بھی زندگی اچھی بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اسلامی معیار پہ ڈھال لیں، زندگی بھی اچھی ہوگی، دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں